وہ بہت بڑی وجہ ہے. اور وہ فوج کے پاس وہ گدڑ سنگھی ہے کہ جب تک وہ مسئلہ آپ حل نہیں کرتے نا, کبھی آپ یہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مذہبی ہے, جی جی, اور مولوی ان کے اعلی کار ہیں. میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر آپ نے ایک اپنے ویڈیو میں کہا کہ جو خلافت راشدہ ہے اور ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے وہ دونوں ایک ہی بات ہے. جی ہاں جی ان کا تو جو ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے ان کا جو بیس لائن مورالٹی الگ ہے, ان کا فائنینشیل سسٹم الگ ہے, ان کا سب کچھ الگ ہے. بس جو دینی باتیں یہ سب الگ ہے. آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر دیں میرے لیے. سوال آ گیا سوال آپ کا. اب اپنا مائک بند کر دیں اور میری بات غور سے سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ تو کفر ہے, ٹھیک ہے. میں نے جس ڈیموکریسی کی بات کی تھی وہ اسلامک ڈیموکریسی کی تھی. پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے اسلامک ڈیموکریسی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. جس ڈیموکریسی کے اندر حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں کیا جائے گا وہ تو حلال ڈیموکریسی ہے. اور جس میں کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا حلال و حرام کا وہ ڈیموکریسی حرام نہیں کفر ہے, ٹھیک ہے. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے کہ چند سٹیٹس نے ووٹنگ کے ذریعے یہ طے کر لیا کہ ہومو سیکچوالٹی جائز ہے تو انہوں نے جائز کر لی. اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان مل کے بھی نعوذ باللہ اگر یہ کہیں کہ ہومو سیکچوالٹی جائز ہے تب بھی وہ ناجائز ہی رہے گی کیونکہ قرآن و سنت میں وہ حرام ہے. لہذا یہ مین ڈیفرنس آپ سمجھیں کہ یہ ڈیموکریسی کا تعلق حلال کے دائرے کے اندر ہے. اور قرآن میں واضح آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کے آپس کے کام مشورے سے طے پاتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. سورہ آل عمران میں بھی آیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی اپنے ساتھیوں کو مشورے میں شامل کیا کریں. نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے, کثرت رائے جو ہوتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. جمہور کی رائے دیکھ کے, جمہور کا مطلب ہے میجورٹی, اسی سے جمہوریت بھی نکلا ہے. محدثین بھی جب راویوں کے اوپر بحث کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا تو محدثین تو خود ڈیموکریسی مانے میں, ٹھیک ہے. جمہور, ہاں تو جمہور کا لفظ تو موجود ہے. اب سلفیوں کو بیچاروں کو تھوڑی سی فکر ہو تو وہ جمہور کا لفظ تو خود استعمال کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ جمہوریت کو کفر و شرک کہتے ہیں. اور دوسری طرف ملوکیت کو کے فضائل سنا رہے ہیں. جس نے اسلام پہ ظلم ڈھائے ہیں صرف سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ملوکیت کو حلال کہہ رہے ہیں. اور قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ملوک بنائے تھے. بھائی بنی اسرائیل کے جو ملک تھے وہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے بناتا تھا. یعنی اگر طالوت علیہ السلام کو نامزد کیا گیا بادشاہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سموئیل پیغمبر کے ذریعے کیا تھا, نہ کہ یہ کہ وہ خود سے ملک بن گئے تھے. سلیمان علیہ السلام اگر بادشاہ تھے تو وہ پیغمبر بھی تھے, وہ یہ نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ خود سے مسلط ہو گئے تھے. تو جمہور کا مطلب ہے میجورٹی. تو میں نے جو اسلامک ڈیموکریسی کو کہا تھا کہ یہ خلافت کی ماڈرن فارم ہے وہ اسی لیے کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں بھی, اسلامک ڈیموکریسی میں بھی حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی کثرت رائے سے کرتے تھے. اب یہ کہنا کہ خلافت منوان اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو آج کے زمانے میں تو یہ امپاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پیٹرن پہ کریں گے تو مجھے بتائیں آج کون مسلمان ہے جو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی جیسا ہو یا عشرۃ مبشرہ جیسا ہو. تقی عثمانی صاحب دیوبند کے نزدیک تو صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے افضل مسلمان ہو سکتے ہیں, لیکن بریلویوں کے نزدیک اس پلانٹ ارتھ کا مردود ترین انسان ہے. چلے اوپر چلے جاتے ہیں. امام احمد بریلوی صاحب, بریلویوں کے نزدیک تو صحابہ
اہل بیت اور تابعین کے بعد سب سے بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن دیوبند کے نزدیک اس امت میں سب سے ذلیل ترین انسان ہے، اور اشرف تھانوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک تو صحابہ اور اہل بیت اور تابعین کے بعد افضل ترین انسان ہو سکتے ہیں، لیکن بریلویوں کے نزدیک تو وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر ہم آج خلافت قائم کریں تو دیوبندی تو کہیں گے اشرف تھانوی خلیفۃ المسلمین ہوگا اگر وہ زندہ ہو، تو کیا بریلوی مان لیں گے؟ اور بریلوی کہیں گے ہم نے احمد بریلوی کو خلیفہ بنانا ہے۔ تو یہ جو خلافت کی باتیں ساری تھیوریٹیکل ہیں، پہلے وہ بندے تو لائیں جن کے اوپر امت متفق ہے۔ تو خلافت کے نظام میں جو شروع کے 4 خلیفہ ہیں ان پہ امت متفق اس لیے تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان کے بعد صحابہ کرام کے بعد آپ اس طریقے سے کسی کے بارے میں نہیں وضو کے ساتھ کہہ سکتے۔ تو الٹیمیٹلی پھر فیصلہ جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راہ ہموار کرے کہ ہاں جی میرے نزدیک فلاں شخص بہتر ہے، اور اس کو وہ پبلکلی ثابت کرے کہ وہ بہتر ہے، رائے عامہ ہموار کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر جو زیادہ نعرے لگا لے گا وہ اپنا خلیفہ بنا لے گا، اس طرح تو نہیں خلیفہ بنے گا۔ تو پریکٹیکلی خلافت اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ خلافت صرف اس صورت میں قائم ہو سکتی ہے اس فارم میں جب پوری دنیا کے مسلمان کسی ایک بندے کے اوپر متفق ہوں۔ ویسے اگر آپ غیر مسلم سے پوچھیں نا کہ دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جس پہ امت متفق ہوگی، تو وہ پتہ کیا کہیں گے کہ امام کعبہ۔ لیکن ان بیچاروں کو ہم کس منہ سے بتائیں کہ امام کعبہ تو کافر ہے بریلویوں کے نزدیک؟ ٹھیک ہے، وہ تو بیچارے یہ سوچ رہے ہوں گے جس طرح ویٹیکن سٹی کے پاپ پہ پوری کرسچینٹی ایٹ لیسٹ کیتھولک تو متفق ہے نا، پروٹیسٹنٹ تو چلے اسے نہیں مانتے، لیکن دنیا میں میجارٹی تو کیتھولک کی ہے۔ کیتھولک کے پاپ کے اگینسٹ مسلمانوں کے پاس جو پوسٹ ہے وہ امام کعبہ ہے کہ نہیں؟ تو بریلوی تو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ او بھائی، جس امت میں امام کعبہ بھی خلیفہ بننے کا اہل نہ ہو، الٹا کافر ہو، اس میں کہاں سے خلافت آنی ہے؟ لہذا یہ جو بھائی آپ کو وی لاگز بنا بنا کے خلافت اور یہ کہانیاں کرا رہے ہیں نا، خلافت والی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اس پریکٹیکل دنیا کے لوگ نہیں ہیں یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ موجودہ جو حکومت ہے اس میں، جو نظام حکومت ہے اس میں مطلب ایک نشئی جو ہے نیم پاگل وہ بھی ووٹ دیتا ہے، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، ایک اسکالر ووٹ دیتا ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ میرے خیال میں نشئی کی ووٹ زیادہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ نشئی جو ہے وہ تو اپنے گھر کا سامان بیچ کے نشہ کر رہا ہے نا، اسکالر تو آپ کی جیبوں سے ہتھیار ہے، اس کی ووٹ آدھی ہونی چاہیے۔ بالکل آپ کے ساتھ لاجیکل بات ہے، پی ایچ ڈی اسکالر مطلب کوئی بھی چلے آپ نے نیچرل بات ہے جی، دیکھیں نا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، میں وہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر نہ تو دین ہے، اچھا، اور نہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار جو ہیں وہ کسی آپ ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں، انہیں بھی غلطی لگی ہے۔ ہاں جی، تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتے۔ لاجیکلی ٹھیک ہے کہ مطلب کیسے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاجیکلی نہیں ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی کو جسے ڈاکٹر اقبال نے کرٹیسائز کیا ہم اسے کفر سمجھتے ہیں۔ حلال و حرام کا فیصلہ کثرت رائے نہیں کر سکتی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کی ووٹ، میں کہتا ہوں جی علماء کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ دیں نا سارے اور کہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے، تو ہم اسے بھی ریجیکٹ کریں گے، نہیں تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کثرت رائے حلال کے اندر ہوگا، حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے، علماء بھی نہیں کریں گے۔ ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی ڈیموکریسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس میں حلال کا فیصلہ ہو کثرت رائے سے۔ مثلا کثرت رائے یہ ہے کہ کسی 2 شہروں کے درمیان ٹرین چلنی چاہیے یا موٹر وے بننی چاہیے، تو کثرت رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ٹرین سوٹیبل ہے یا موٹر وے سوٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ اپنی رائے ہموار کریں، فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں، لوگوں کو قائل کریں۔ ٹھیک ہے، باقی میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو کہہ رہے ہیں تولا نہیں جاتا، مجھے یہ بتائیے اگر آپ یہ مان لیں کہ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی ووٹ برابر ہونا یہ عیب ہے، تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ ان پڑھ گوالا جو بھینس کی پرورش کرتا ہے، ایک پی ایچ ڈی خواہ اسلامیات میں ہو یا عربی میں ہو یا مفتی اعظم ہو، کیا وہ بھینس پال سکتا ہے یا وہ گوالا پال سکتا ہے؟
اور اس کے دودھ کے اوپر آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں. وہ تو کہے گا سرکار میری ووٹ 2 کے برابر کریں, مفتی تو مجھ سے دودھ لیتا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ کتنی میں محنت کرتا ہوں. جی جی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل. تو یہ دنیا نے سرکار کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کا آخری حال یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں مفتی اعظم ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جی ہاں, یہ کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کہیں گے میں میڈیا کی فیلڈ میں مفتی اعظم ہوں. تمہارے علماء کو تو ٹچ سکرین موبائل چلانا نہ آئے جب تک ان کو سکھایا نہ جائے. میں تو 15 سال سے یہ ٹچ سکرین کیمرے استعمال کر رہا ہوں, میری ووٹ 2 کے برابر ہونا چاہیے. تو میں کو کہا بھائی تیری ویک اودی ویک, اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں اب اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں. دیکھیں طیب اردگان نے رائے عامہ ہموار کی ہے نا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی سٹرانگ نہیں تھی جتنی ٹرکی کی تھی. یہ تو شاید نہیں ان کے مقابلے پہ. لیکن ایک عوامی لیڈر آیا ہے, اس نے 50 سال پرانا مسئلہ حل کیا استنبول کا. میر جب وہ بنا پانی کا مسئلہ تھا, کرتے کرتے وہ پرائم منسٹر بنا, 3 دفعہ الیکٹ ہوا. اس نے اس کو پرائم منسٹر والے نظام کو صدارتی نظام میں کنورٹ کیا. لیڈر ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہے آج تک آپ نے سنا تھا کہ اتنی سٹرانگ فوج اور اس کے سامنے آگے عوام لیٹ رہی ہے ان کے ٹینکوں کے سامنے. پاکستان میں ایسا نہیں کبھی بھی ہوگا, نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے, وہ بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ فوج کے پاس وہ گدڑ سنگھی ہے کہ جب تک وہ مسئلہ آپ حل نہیں کرتے نا, کبھی آپ یہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مذہبی ہے, اور مولوی ان کے اعلی کار ہیں. ٹرکی کی جو فوج تھی نا وہ تھی سیکولر ایتھیسٹ, اور وہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے مذہب کا نام یوز کرتا تھا. اس لیے مولوی برے وقت میں مسجدوں سے اعلان کر کے اردگان کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ ان سے پہلے تنگ تھے کہ یار یہ تو ہے ہی سارے اس طرح. پاکستان میں فوج تو مذہبی ہے, ہر کینٹری میں آپ کو مسجد نظر آتی ہے, اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے اور یہ سب کچھ. یہاں پہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کرتا ہے, اس لیے سیاستدان مار کھا جاتا ہے. ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ سیاستدان بھی مذہب کو یوز کرتا ہے اور فوج بھی مذہب کو یوز کرتی ہے. یہ جو فوج کے پاس ایج حاصل ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے آگے ٹینکوں کے آگے کوئی نہیں لیٹے گا آگے, یہ میں آپ کو بتا دوں. الا یہ کہ یہ مشرف والا نظام اگر تھوڑا عرصہ چلتا نا, تو آپ نے دیکھا تھا فوجی اپنی وردیاں بھی گھر سے پہن کے نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے, داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی لگ گئی, داڑھیوں والوں کو مین پوسٹوں سے ہٹا دیا. تو فوج میں مشرف کے خلاف بھی نفرت آئی, عوام میں فوج کے خلاف نفرت آئی. کتنی نفرت آ گئی تھی, وہ بڑی مشکل سے بعد میں اوور کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا معاملات دیکھیں آپ, اگر اوور آل دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا. اور دوسرا, ٹرکی کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ حقیقت ٹی وی نہیں دیکھتے. ہاں, وہاں کے لوگ اے آر وائی یا جیو نہیں دیکھتے, وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں بی بی سی, جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. وہ یورپ کے اندر رہتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ڈیموکریسی کے کتنے فائدے ہیں, اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ سے ٹکرا گئے. ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ, وہ تو کہتے ہیں جی کوئی ڈنڈے والا حکمران لے کے آؤ. ڈنڈے والے تھوڑے آئے نے, کوئی ایک رتی برابر بھی انہوں نے کام کیتا ہے بیڑا ڈوبنے دے سوا. ضیاء الحق آپ کو جو ہے نا کلاشنکوف کلچر دے گیا, سارا ہیروئن کلچر دے گیا, سنی شیعہ کافر کے فتوے دے گیا, اور مشرف آ کے آپ کو امریکہ کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا, اور یہاں پہ لال مسجد کی ایکٹیویٹی ہوئی اور فوج کے خلاف جو ہے یہاں پہ نفرت پھیلی. تو ان کے ڈکٹیٹرز نے کیا دیا ہے امت کو؟ چھوڑیں.